بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولکن کونوا ربانیین بما کنتم تعلمون الکتاب وبما کنتم تدرسون وقال اللہ تبارک وتعالی فی مقام آخر انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم العلماء ورثۃ الانبیاء او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ میرے عزیز پیاروں، پروردگار عالم نے ہر انسان کو دو خاص نعمتوں سے نوازا ہے۔ ایک ہے فڑکتا ہوا دماغ اور دوسرا ہے دھڑکتا ہوا دل۔ فڑکتا ہوا دماغ علم الہی کا برتن ہے اور دھڑکتا ہوا دل محبت الہی کا برتن ہے۔ انسان کو چاہیے کہ وہ ان دونوں برتنوں کو بھرا رکھے، کسی کو بھی خالی نہ ہونے دے۔ اگر دل عشق الہی سے بھر جائے لیکن دماغ علم سے خالی ہو تو انسان پھر بھی گمراہ ہو جاتا ہے۔ عشق انسان کو بدعات سکھاتا ہے جبکہ علم اس کے اندر توازن پیدا کرتا ہے۔ اور اگر دماغ علم سے بھر جائے اور دل عشق سے خالی ہو تو پھر بھی انسان گمراہ ہو جاتا ہے۔ وہ خود پسندی، عجب، تکبر کا شکار ہو جاتا ہے۔ آپ کو معلوم ہوگا، آپ نے بارہا سنا بھی ہوگا، شیطان کے پاس علم تھا مگر کیوں گمراہ ہوا؟ حضرت تھانوی علیہ رحمٰن نے ایک جگہ لکھا ہے کہ وہ عالم تھا لیکن عارف نہیں تھا۔ اس میں تھی، میں پنا تھا۔ اس نے کہا تھا انا خیر من، میں اس سے بہتر ہوں، آدم سے بہتر ہوں۔ شیطان کو اسی عجب اور خود پسندی نے راندے درگاہ بارگاہ الہی بنا دیا تھا۔ اللہ کی فٹکار اس پر ہوئی۔ میرے پیاروں، پہلے کے دور کے لوگوں میں اور آج کے دور کے لوگوں میں تین واضح تبدیلیاں نظر آتی ہیں، بہت کھلا ہوا فرق نظر آتا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارے اسلاف اللہ رب العزت کی معرفت کے حصول کے لیے دن رات فکر مند رہتے تھے، جبکہ آج کا انسان کائنات کی معرفت حاصل کرنے کے لیے فکر مند رہتا ہے۔ سائنسدان کمپیوٹر اسکرین کے سامنے بیٹھے رہتے ہیں تاکہ گلیکسیز، سولار سسٹم، پلینٹس کے بارے میں کائنات کی معرفت پا سکیں۔ ہم یہ نہیں کہتے ہیں کہ دنیاوی علوم حاصل نہیں کرنی چاہیے، دنیاوی علوم اگرچہ حاصل کیے جائیں لیکن دنیاوی علوم میں اتنا انہماک نہ ہو کہ وہ دنیاوی علوم ہمیں صرف دنیا کا بنا کر رکھ دے، آخرت کے ہمارے اندر ذرہ برابر کوئی فکر باقی نہ رہے۔ دوسری تبدیلی یہ دیکھنے میں آ رہی ہے کہ ہمارے اسلاف جتنی محنت اپنی آخرت کو بنانے کے لیے کرتے تھے، آج کا انسان اس درجے کی محنت اپنی دنیا کو بنانے کے لیے کر رہا ہے۔ وہ دن رات دنیا کے پیچھے بھاگتا پھر رہا ہے۔ دنیا اس کے دل میں ایسی رچ بس چکی ہے کہ دن میں تو انسان دکان کے اندر ہوتا ہے لیکن رات کے وقت دکان انسان کے اندر ہوتی ہے۔
انہی سوچوں اور خیالوں میں اس کی رات بسر ہو جاتی ہے۔ تیسری تبدیلی یہ نظر آ رہی ہے کہ ہمارے اسلاف اپنی روح کو غذا بہم پہنچانے کے لیے جتنی محنت کرتے تھے، آج کا انسان اپنے جسم کو غذا پہنچانے کے لیے اتنی محنت کر رہا ہے، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ روح کمزور ہوتی جا رہی ہے اور جسم کو غذا ضرورت سے زیادہ مل رہی ہے، اس لیے وہ بہت موٹا تازہ ہوتا جا رہا ہے۔ پہلے زمانے میں لوگ کم کھانے کی وجہ سے مرتے تھے اور آج کے دور میں انسان زیادہ کھانے کی وجہ سے مرتا ہے۔ اب دنیا میں بڑی بڑی بیماریاں آ رہی ہیں، اگر گہرائی سے کے ساتھ غور کیا جائے، دیکھا جائے تو سب سے بڑی وجہ زیادہ کھانا ہے۔ آج کل ہم ہماری خواتین کا حال دیکھتے ہیں کہ ان کا وقت جتنا مصلی پر نہیں گزرتا، قرآن کی تلاوت میں نہیں گزرتا، ذکر و تسبیح میں نہیں گزرتا، حصول علم میں نہیں گزرتا، اتنا وقت ان کا کچن میں مختلف قسم کی ریسیپیز اور مختلف قسم کی کھانے بنانے میں ان کا وقت گزر جاتا ہے۔ ہمارے اندر بہت ساری اللہ نے صلاحیتیں رکھی ہے، جی وہ غریب اللہ نے صلاحیتیں رکھی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الناس معادن، انسان کانے ہیں، کانے۔ کان کہتے ہیں زمینی خزانے کو کہتے ہیں، کئی سونے کی کان ہوتی ہے، کئی تانبے کی کان ہوتی ہے، کئی لوہے کی کان پائی جاتی ہے، کئی یورینیم کی کان پائی جاتی ہے۔ ان کانوں سے چیزیں نکال کر طرح طرح کے فائدے حاصل کیے جاتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے انسانوں کو کانوں کے ساتھ اس لیے مشابہت دی، اس لیے تشبیہ دی کہ ہر انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے استعداد اور صفات کے خزانے رکھ دیے، صلاحیتوں کو کوٹ کوٹ کر بھر دیا ہے۔ جسے کانوں میں سے چیز خود نکالنی پڑتی ہے، اسی طرح انسان اپنی محنت سے ان چھپی ہوئی صفات اور صلاحیتوں اور استعدادوں کو بیدار کر سکتا ہے۔ کوئی بندہ اپنے آپ کو کم نہ ہانکے، کم نہ سمجھے، ہر بندے میں اللہ نے وہ صلاحیتیں رکھی ہے۔ جو بندہ اپنی اندر موجود صلاحیتوں پر محنت کرتا ہے وہ نکھر کر آتا ہے۔ آدمی جب دنیاوی علوم پر زیادہ محنت کرتا ہے تو وہ دنیاوی علوم میں نکھر کر آتا ہے۔ اگر آدمی دینی کام میں زیادہ محنت کرتا ہے تو دینی کام میں نکھر کر آتا ہے۔ خیارکم فی الاسلام خیارکم فی الجاہلیہ اذا فقہوا، حدیث کا ٹکڑا ہے۔ تم میں سے اسلام میں وہ بندہ بہتر ہے جو جاہلیت میں بہتر تھا، جب وہ دین کی سمجھ حاصل کر لے۔ جب دنیاوی علوم اور دنیاوی علوم میں ہم بہت ماہر بن سکتے ہیں، بہت کچھ حاصل کر سکتے ہیں، تو ہم دینی علوم میں بھی پیچھے نہیں ہٹ سکتے، بہت کچھ حاصل کر سکتے ہیں۔ اب کچھ بنیادی بات، سب سے پہلی اور بڑی بنیادی بات، بہت ساری باتیں ہماری درمیانی درس میں ہوتی رہے گی، لیکن چونکہ اس وقت ہماری کلاسیں سب شروع ہونے جا رہی ہیں تو سب سے بنیادی بات یہ ہے کہ ہم اپنی نیت کو ٹٹولیں۔ حضرت علی میاں ندوی علیہ الرحمہ بارہا فرمایا کرتے تھے کہ ہم میں ایک بہت بڑی کمی ہے، ہم اکثر کام بلا نیت کر دیتے ہیں، اور اگر کچھ کام نیت کے ساتھ کرتے ہیں تو نیت صحیح نہیں کرتے۔ کسی نے حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ سے سوال پوچھا
کہ حضرت دین کی جو کتابیں آپ نے پڑھی وہیں کتابیں آپ کے دوسرے ساتھیوں نے بھی پڑھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے جو مرتبہ آپ کو دیا ہے وہ کسی اور کو نہیں دیا، اس کی خاص کیا وجہ ہے؟ حضرت نے عجیب جواب دیا، عجیب و غریب جواب دیا کہ میرے ساتھیوں نے قرآن مجید کو اس نیت سے پڑھا کہ ہم معارف قرآن کو جان لیں، حقائق کے قرآن سے واقف ہو جائیں، اس لیے ان کو وہ حقائق تو مل گئے مگر وہ نعمت نہ ملی جو اللہ نے مجھے عطا کر دی۔ اس نے پوچھا حضرت آپ کو یہ نعمت کیسے ملی؟ فرمایا میں نے جب بھی قرآن کو پڑھا ہمیشہ اس نیت سے پڑھا کہ اللہ تیرا غلام حاضر ہے، تیرا حکم جاننا چاہتا ہے کہ جس کو یہ اپنی زندگی میں عمل میں لے آئے۔ سبحان اللہ۔ اس لیے جتنے بھی پیارے ہماری اس آن لائن کلاسز سے جڑے ہیں وہ اپنی نیت کو درست کر لیں۔ ہم اس لیے نہیں آئے کہ ہمیں عربی آ جائے، ہم کچھ عربی کتاب پڑھنے والے بن جائیں، عربی بولنے والے بن جائیں، نہیں۔ ہم نمبر 1 اللہ کی رضا کے لیے علوم دین حاصل کرنے کے لیے آئے ہیں، نمبر 2 ہم اس علم کو جان کر سیکھ کر اس پر عمل کرنے کے لیے، احکامات شرعیہ پر عمل کرنے کے لیے، علوم کو حاصل کرنے کے لیے یہاں آئے ہیں۔ دیکھیے بہت سارے ہمارے پیارے وہ بھی ہیں، ہمیں معلوم ہوا ہے کہ وہ عصری درسگاہوں سے یہاں آئے ہیں۔ عصری درسگاہوں، یونیورسٹیوں میں اور مدارس کے علوم میں، دینی علوم میں بہت بڑا فرق ہے۔ عصری درسگاہوں میں محسوسات کا علم پڑھایا جاتا ہے اور وہ محدود ہے۔ طالب علم پڑھ کر نکلتا ہے اور کام شروع کر دیتا ہے، پھر تجربات سے اس کے علم میں اضافہ ہوتا ہے، اسے آگے کچھ نہیں پڑھنا۔ لیکن مدارس میں جو دینی علوم پڑھائے جاتے ہیں، معنویات کا علم پڑھایا جاتا ہے اور وہ غیر محدود ہے۔ سارا علم مدارس میں نہیں پڑھایا جا سکتا، بلکہ صرف علم حاصل کرنے کی استعداد آپ میں بنائی جاتی ہے، جس استعداد کی وجہ سے آپ کو زندگی بھر کام لینا ہے اور آگے پڑھتے رہنا ہے، قرآن کا مطالعہ کرتے رہنا ہے، احادیث کا مطالعہ کرنا ہے، فقہ کا مطالعہ کرنا ہے۔ اب مختصر کرتے ہوئے میں اتنا بتا دوں کہ طالب علم اگر پڑھنا چاہے تو اس کے لیے 3 چیزیں بہت زیادہ ضروری ہے۔ نمبر 1 مطالعہ کر کے سبق میں جائیں۔ مطالعے کا مطلب یہ ہے کہ آگے کا سبق دیکھ کر جائیں، کم سے کم 3 مرتبہ عبارت پڑھیں، خواہ سمجھ میں آئے یا نہ آئے، یہ کام ضرور کریں۔ پھر اگر کوئی ایسی کتاب ہے جس میں حاشیہ وغیرہ بھی ہے تو حاشیے کو بھی پڑھا جائے، چاہے ایک حرف سمجھ میں نہ آئے، اسی کا نام ہے مطالعہ۔ دوسری چیز، جب سبق میں بیٹھے تو ہر بات سمجھ کر چھوڑے، بغیر سمجھے کسی بات کو نہ جانے دیں۔ درس میں سمجھ میں آ جائے تو ٹھیک ہے، ورنہ سبق کے بعد استاد سے رجوع کریں۔ اگر وہ بات اپنے استاد سے سمجھ میں نہ آئے تو کسی اور کی طرف رجوع کریں۔ فوق کل ذی علم علیم۔ بہرحال سبق سمجھ کر چھوڑے، بے سمجھے کبھی آگے نہ بڑھے۔ تیسری چیز، سبق کو خوب یاد کریں۔ جو طالب علم استاذ کی پڑھائے ہوئے سبق کو یاد نہیں کرتا، وہ ایسا ہے جیسے ہاتھوں میں سوراخ کر کے پانی پیتا ہے، جتنا بھی ہے پانی میں ہاتھوں میں پانی ڈالا جائے گا سب نیچے گر جائے گا،
منہ تک نہیں پہنچے گا۔ اس لیے ہماری اس آن لائن کلاسز سے جڑنے والے تمام احباب سے، تمام ہمارے پیاروں سے ہماری نہایتی عاجزانہ، مؤدبانہ، محبتانہ درخواست ہے کہ آپ ان تینوں چیزوں پر پابندی کے ساتھ عمل کریں، مطالعہ کر کے آئیں، سبق میں ہر بات سمجھنے کی کوشش کریں، اور پھر اس کو اچھے سے یاد کر کے آئیں۔ اللہ رب العزت ہمیں ان مختصر باتوں پر عمل کرنے کی توفیق